ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر صلی علی اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، مسلسل عزائے فاطمیہ کے عنوان سے مجالسیں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری ان مجالسوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم غریبوں کو ان امیروں کے پہلو میں بیٹھنے کا ایک بار پھر موقع دیا جو یہاں کے بھی امیر ہیں اور وہاں کے بھی امیر ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ عزائے فاطمیہ کے عنوان سے مجالسیں مسلسل کئی مقامات پر آپ جا رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، بڑا رتبہ ہے، بڑا معیار ہے عزائے فاطمیہ میں آنے والوں کا، عزائے فاطمیہ میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑا معیار ہے، اور اس پر علماء کرام کے اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو علماء کرام نے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے خصوصاً گزارش کی ہے کہ اپنے کام سے چھوڑ کر کچھ لمحے کے لیے عزائے فاطمیہ میں آ جایا کریں، اس لیے کہ یہ کائنات کی اس بی بی کا غم منانے کے لیے آئے ہیں کہ یقیناً جو سیدۃ النساء العالمین ہے، اور یقیناً اگر آج ہمارا وجود میں آیا ہے تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا کے صدقے میں وجود میں آیا۔ دیکھیے، عزائے فاطمیہ ہر سال مناتے ہیں، اس سال بھی آپ نے انعقاد کیا ہے اور آئندہ سال بھی اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ انعقاد کریں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزائے فاطمیہ میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس پر علماء کرام کے چند اقوال ہیں، چند قول ہیں۔ اگر اس کو ہم نے درک کر لیا، سمجھ لیا، تو یقین مانیے آپ کو سال بھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عزائے فاطمیہ کی اہمیت ہے، ابتدائے کلام میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو عزائے فاطمیہ کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا اور اس کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو آپ کو سال بھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
دیکھیے دو قول میں آپ کے سامنے فی الحال یہاں پر نقل کر رہا ہوں، ویسے تو بہت سارے اقوال ہیں لیکن فی الحال میں آپ کے سامنے دو قول نقل کر رہا ہوں۔ پہلا قول ہے رہبر معظم کا، آیت اللہ خامنائی کا، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، بہت بڑا جملہ ہے شاید آپ کے لیے بھی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ توجہ فرما رہے آپ، کیا فرمایا؟ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین کا قول ہے، ایک مرجع وقت کا قول ہے، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ نے تعریفوں سے نوازا، آپ نے اس بات کی سراہنا کی، لیکن یاد رکھیے گا ہر بات محتاج دلیل ہوا کرتی ہے۔ میں کسی کو بتانے لگوں کہ میں عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے رزق اٹھا لیتا ہوں، کسی کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ عزائے فاطمیہ کے رزق سے، عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے کیسے رزق اٹھا لیتے ہیں، کیوں اٹھا لیتے ہیں؟ اگر ہمیں قرآن مجید نے بڑھ کے سہارا نہ دیا ہوتا، توجہ فرمائیے گا، تو نہ اس قول کی اہمیت سمجھ میں آتی، نہ عظمت سمجھ میں آتی۔ توجہ فرمائیے گا، علماء کرام نے مرجع وقت کا قول کیا ہے کہ میں پورے ملک کے، بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ابتدائی مجلس میں، آیت اللہ خامنائی کا، وہ فرماتا ہے میں پورے ملک ایران کا رزق، ایک فرد کا نہیں، دو فرد کا نہیں، 10,000 20,000 کا نہیں، میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ اگر قرآن مجید نے بڑھ کے سہارا نہ دیا ہوتا تو نہ اس قول کی اہمیت سمجھ میں آتی، نہ عظمت سمجھ میں آتی۔ لیکن دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل زکریا المحراب۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، کیا فرمایا قرآن نے؟ کلما دخل زکریا المحراب، جس وقت جناب زکریا اس محراب میں داخل ہوئے جہاں جناب مریم عبادت کر رہی تھی، فوجد عندها رزقا، تو جناب زکریا نے جناب مریم کے پاس ایک رزق پایا۔ میں توجہ چاہتا ہوں ایک ایک فرد کی، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اصلاح کی غرض سے حاضر ہو گیا ہوں، توجہ ہے نا۔ فوجد عندها رزقا، تو جناب زکریا نے جناب مریم کے پاس ایک رزق پایا، توجہ ہے نا، جناب مریم کے پاس ایک رزق پایا۔ پوچھا، سوال کیا، کس نے؟ جناب زکریا نے، اے مریم انا لک ھذا، یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، کہا یہ رزق اللہ کی جانب سے آیا۔ بھائی سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کیا فرمایا؟ قالت من عند اللہ، جناب مریم نے کہا اے زکریا یہ رزق اللہ کی جانب سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ دنیا والوں، عزائے فاطمیہ کی اہمیت کو سمجھو، عزائے فاطمیہ کی عظمت کو سمجھو۔ جناب مریم نے صرف اتنا جملہ نہیں کہا بلکہ آگے ارشاد فرمایا، جسے قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ جناب مریم نے فرمایا یہ رزق اللہ کی جانب سے آیا، پھر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے، توجہ، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے جملہ پڑھنے دو، جب اللہ بی بی مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق دے سکتا ہے تو فاطمہ زہرا کے دسترخوان پر، توجہ ہے نا سیانے کے نام، صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ جو ہے نا، جب اللہ بی بی مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق دے سکتا ہے تو شہزادی کونین کے دسترخوان پر، عزائے فاطمیہ کے دسترخوان پر اتنا تو رزق دے ہی سکتا ہے کہ ایک ملک ایران نہیں، لاکھوں ملک ایران ہوں، فیض پاتے رہیں گے دسترخوان جناب زہرا سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقیدتوں کو سوار کے عزائے فاطمیہ میں آ جایا کریں، اس لیے کہ ایک مرجع وقت کہہ رہا ہے، مصروفیات، کام کی مصروفیات بہت رہتی ہے۔ یقیناً ہم عزائے فاطمیہ مناتے ہیں اور مسلسل منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے کثیر تعداد میں، دنیا کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ عظمت جناب شہزادی کونین کیا ہے، آپ کی منقبت و منزلت معلوم ہونی چاہیے، کہ جس کے دروازے پر جاروب کشی، فرشتے جاروب کشی کرتے ہوں، جس کے دروازے پر حوریں کنیزی کرتی ہوں، اس بی بی کا معیار کیا ہے، اس بی بی کا مرتبہ کیا ہے، توجہ ہے نا۔
اب دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ عزائے فاطمیہ آپ بہت منانے لگے، پہلے سے بہت زیادہ منانے لگے. تو دیکھیے یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی مناتے تھے اور آپ بھی منا رہے ہیں اور آگے بھی منائیں گے. پہلے میڈیا کا اتنا زمانہ نہیں تھا، توجہ ہے نا. اب میڈیا کا دور ہو گیا تو بہرحال اب بات آسانی سے انسان تک پہنچ جاتی ہے. تو پہلا قول ہے رہبر معظم کا. دوسرا قول ہے معتبر عالم دین، بہترین عرفان کے اس درجے پر فائز آیت اللہ بہجت کا. کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو، بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑے بیداری کے ساتھ سنیے گا، بات پہنچا رہا ہوں آپ تک. کیا فرمایا آیت اللہ بہجت نے؟ کہ اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو ویسے ہی منایا ہوتا جیسے ہم ماہ محرم مناتے ہیں، تو جس طریقے سے آج پوری دنیا امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، اگر ہم نے ویسے ہی عزائے فاطمیہ کو منایا ہوتا تو آج پوری دنیا کو صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی. توجہ فرما رہے آپ؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ اگر ہم نے ویسے ہی منایا ہوتا جیسے ہم ماہ محرم مناتے ہیں، تو جس طریقے سے آج پوری دنیا امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، ویسے ہی پوری دنیا کو صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی. میں بات پڑھ کے نکل جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. یہاں تک وہ کہہ کے خاموش ہو گئے، لیکن میں بڑے آسانی کے ساتھ بڑے باریک لہجوں میں جملہ پہنچا رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ کہا ویسے ہی اگر ہم نے منایا ہوتا تو آج پوری دنیا کو صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی. یہاں تک وہ کہہ کے خاموش ہو گئے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یقیناً اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو عزائے حسینیہ کی طرح منایا ہوتا، ماہ محرم کی طرح منایا ہوتا، تو آج جس طریقے سے کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنے بچوں کے نام حسین کے قاتلوں پہ نہیں رکھتا، ویسا ہی کوئی سچا مسلمان اپنے بچوں کے نام زہرا کے قاتلوں پہ نہ رکھتا. توجہ ہے؟ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد والے. ایک اس سے مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دے پر محمد والے محمد کا. توجہ ہے نا؟ اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو ویسے ہی منایا ہوتا جیسے ہم ماہ محرم مناتے ہیں، جس طریقے سے آج پوری دنیا امام حسین کو جانتی اور پہچانتی ہے، ویسے ہی پوری دنیا کو صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہو گئی ہوتی. توجہ ہے نا؟ دیکھیے روح نکالے جانے کی جو کیفیت پیغمبر نے بیان فرمائی ہے نا، وہ دو طریقوں سے ہے. آپ مجالسوں میں سنتے رہتے ہیں. پہلی تعبیر میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. یہی تعبیر ہے نا. دوسری تعبیر میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ روح ایسے نکالی جائے گی جیسے کسی خاردار درخت پر، کسی کانٹے دار درخت پر ایک چادر ڈالی جائے، ایک کپڑا ڈالا جائے اور اس کا سرا پکڑ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے. یہ دو حدیث ہے، یہ دو تعبیر ہے پیغمبر کی. مولائے کائنات اس حدیث کو سننے کے بعد رنجیدہ خاطر ہوئے، مایوس ہوئے، پوچھ لیا، سوال کر لیا، یا نبی اللہ کن کی روحیں کیسے نکالی جائیں گی؟ اب مجھے آپ کی ذہنیت دیکھنی ہے، خدا کی قسم. پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتا ہوں آپ کی سماعت معراج کی کس بلندی پر پہنچتی ہے. توجہ ہے نا؟ میں بالکل حدیث کے جملے کو پہنچا کر بالکل یہ کہا جائے کہ بالکل کنارے سے نکل جاؤں گا. توجہ. مولائے کائنات نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، یا نبی اللہ کن کی روحیں کیسے نکالی جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی روح ایسے نکالی جائے گی. کیسے؟ خاردار درخت والی مثال. کہ کون؟ کہا پہلا وہ حاکم، روایت کے جملے پہنچا رہا ہوں، کہ پہلا وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرے. میں نے کہا نا میں بالکل باریک طریقے سے پہنچا کے نکل جاؤں گا. دوسرا پہلا وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرے. دوسرا سماج میں وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے. قرآن کہتا ہے جو کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں گویا وہ ایسے ہیں کہ اپنے شکم میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوں. توجہ ہے نا؟ کیا فرمایا؟ پہلا وہ حاکم
جو اپنی رعایا پر ظلم کرے، دوسرا سماج میں وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے، تیسرا کون؟ تیسرا وہ کہ جو جھوٹی گواہی دے۔ میں پورا معروف میں جملہ پڑھا ہے میں نے، میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ پہلا میں پھر سے حدیث کے فقرے کو دہرا دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، بیداری کے ساتھ سنیے گا کہ پہلا وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم کرے، دوسرا سماج میں وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے، تیسرا وہ کہ جو جھوٹی گواہی دے۔ ڈھونڈو تاریخ میں اگر ایک ہی شخص ایسا مل جائے، نانا بات پہنچی نہیں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ ڈھونڈو تاریخ میں اگر ایک ہی شخص ایسا مل جائے کہ جو وقت کا حاکم بھی ہو، رعایا پر ظلم بھی کرتا ہو، کسی عام قضیے کی گواہی نہیں، رسول کی صحیح حدیث کو جھوٹی حدیث بنا کے پیش کرے، کسی عام یتیم کا نہیں، رسول کی یتیمہ کا مال کھا جائے، امت مسلمہ، توجہ ہے نا، امت مسلمہ فیصلہ کرے جب ایک گناہ کی سزا اتنی ہے تو 3 گناہوں کی سزا کتنی ہوگی؟ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ ایک اس سے بلند ترین صلوات پر محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا، جب 3 گناہوں کی سزا اتنی، جب ایک گناہ کی سزا اتنی ہے تو 3 گناہوں کی سزا کتنی ہوگی؟ وہ بی بی جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتیں بھیج دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ توجہ ہے نا، ذرا سوچئے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ بالکل صحیح و سند روایت، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے انہیں تکلیف پہنچایا وہ پیغمبر اسلام کہ جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو جو ہم نے پیغمبر کے قلب پر نازل کیا، اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ توجہ ہے نا، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں کیا کہا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں لگتا ہے یہ کلام کلام بشر ہے، کلام خدا نہیں ہے، تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ، سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے سورہ کوثر کو ایک تختی پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ کہے کفار مکہ، کفار قریش، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم قرآن کے طویل ترین سورے کا جواب لاؤ، میں تمہارے سامنے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ پیش کر رہا ہوں، سورہ کوثر۔ آج 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، دنیا علم کے بہت سے زینوں کو طے کر گئی، مگر دنیا آج تک سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکی۔ تو جب 1400 سال میں دنیا سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکتی تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لے کے آئے گی؟ توجہ ہے، صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ وہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے۔ کون پیغمبر؟ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ مل جل کے بلند ترین صلوات پر محمد والے۔ نبی کی شان سمجھیے گا تب اہمیت جناب سیدہ سمجھ میں آئے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا نام ہے میرے نبی کا؟ محمد۔ کتنا خوبصورت نام ہے، خدا کی قسم۔ کیا معنی ہے محمد کے؟ جس کی تعریف کی جائے، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، جس کی تعریف کی جائے، میم ہے میم دال محمد۔ اللہ نے ایک جملہ پہنچا دوں، نبی کی بات آ گئی تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو، اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے جن میں ہر حرف معنی دار ہے، یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا۔ آپ کہیں کیسے؟ محمد، یعنی جس کی تعریف کی جائے، محمد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے، حمد یعنی تعریف، حمد کے آغاز سے ہے ہٹا دو تو مد بچتا ہے، مد یعنی بلندی،
مد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو دال بچتا ہے، دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں سوچو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا، سوچو دنیا والوں، کیا فرمایا؟ محمد وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ اور صرف اللہ نے قرآن مجید میں نبی کے اسم مبارک کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، نبی کے جسم مبارک کا بھی قصیدہ پڑھا ہے، نبی کے ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے۔ قرآن اٹھائیے پڑھیے، نرا تقلب وجہک رسول کے چہرے کا قصیدہ، اذنم وائیا رسول کے کانوں کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی رسول کی زبان مبارک قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا رسول کے دہن مبارک قصیدہ۔ توجہ ہے نا، نون والقلم، اللہ نے قرآن میں نبی کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ دنیا والوں میرا نبی طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، ہذیان سے بھی دور ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، نبی کی عظمت سمجھیے، وہ نبی کہہ رہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کون نبی؟ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول۔ دیکھیے دنیا نے یہ کہا، میں کسی اختلاف یا کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیہ کریمہ جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ الگ الگ نظریہ ہے دنیا والوں کا، کسی نے کہا 40 سال کے بعد نبی ہوئے، کسی نے کہا 40 سال سے پہلے نبی ہوئے۔ دیکھیے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کب سے نبی تھے، قرآن سے پوچھئے نا، قرآن بتائے گا جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ اٹھائیے قرآن، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، کیا فرمایا اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ توجہ ہے نا، میں پوری آیہ کریمہ نہیں پڑھ رہا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ خدا وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ بتوجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کیا فرمایا؟ دنیا نے یہ اختلاف، یہ بحث شروع کر دی کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، کچھ نے کہا 40 سال سے پہلے نبی تھے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، کیا کہا اللہ نے؟ وہ خدا وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ میں بہت باریکی سے جملہ پہنچاؤں گا۔ اللہ نے بعثا کا لفظ استعمال کر کے ایک بات تو واضح کر دی کہ ہم نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف فرما تائید کریں گے۔ اللہ دیکھیں دو لفظ ہے، ایک لفظ بعثا اور ایک لفظ جعلا، جیم عین لام، اور ایک لفظ بعثا بے عین سے۔ جعلا کے معنی بنانے کے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جعلا کے معنی بنانے کے ہیں۔ اللہ نے جب جناب آدم کا پتلا بنایا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم کو جب امامت دی تو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ توجہ ہے نا، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے نبی کے لیے کہا تو یہ نہیں کہا کہ میں مکے والوں کے درمیان ایک رسول بنا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں مکے والوں کے درمیان، میں نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ هو الذی بعث، تو دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے بعث، ایک لفظ ہے جعلا۔ دنیا والوں ہم سے بحث نہ کرو کہ نبی کب سے نبی تھے، دو لفظ ہے، ایک ہے بعث، ایک ہے جعلا۔ جعلا کے معنی بنانے کے ہوتے ہیں، بعث کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں۔ جملہ پہنچا دوں تو مجھے کہنے دو، بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو۔ نہیں، میں بات پہنچا نہیں پایا۔ بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو، بنایا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ تو مجھے کہنے دو، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم سجدہ کر رہے تھے، جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے۔ الغرض اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کون و مکان میں کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو یا تو خدا کی خدائی تھی یا محمد کی جلوہ نمائی تھی۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔
ایک کس سے مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دے بر محمد. توجہ ہے نا. قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا کہ نبی کب سے نبی تھے. قرآن کہہ رہا هو الذی بعث فی الامیین، وہ خدا وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. اللہ نے رسول کو بھیج کے بتایا کہ ہم نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے. توجہ ہے نا. دنیا والوں ہم سے بحث کیوں کرتے ہو کہ نبی کب سے نبی تھے؟ چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھے یا نبی اللہ آپ کب سے نبی ہوئے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے. میں نے کہا یا نبی اللہ فیصلہ آپ کے حوالے ہے، کون مسلمان بہتر کہ جو آپ کو ابتدائی حیات سے رسول مانے، یا وہ مسلمان بہتر کہ جو 40 سال تک شک کی حالت میں رہے؟ ماتھر لکھنوی کہتے ہیں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر ماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. گر یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد. توجہ ہے نا. دیکھیں یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کب سے نبی تھے. هو الذی بعث، وہ خدا وہ ہے. دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی اسلام کی عزت چاہتا ہے تو اسے نبی کی عزت کرنی ہوگی. اگر کوئی اسلام کی عزت چاہتا ہے، نبی کب سے نبی تھے؟ میں ایک جملہ سمجھیے، جب لفظ کب بھی نہیں تھا. نبی کب سے نبی تھے؟ جب لفظ کب بھی نہیں تھا. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. پھر سے پڑھ دوں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے. آپ کب سے اندازہ لگائیں گے میرا نبی کب سے نبی ہے؟ جب لفظ کب بھی نہیں تھا. اس لیے کہ کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا. توجہ ہے نا. مہینہ چاند سے ہوتا ہے، چاند ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا. چاند روشنی سورج سے دیتا ہے، سورج ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا. سورج آسمان پہ چمکتا ہے، اور آسان کر دوں آسمان ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا. ایک عزت پانے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا. کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی. کہتا بھی تو اللہ کس سے کہتا؟ اس نے چاہا کہ کوئی تو ایسا ہو جو جا کے زمانے کو بتائے کہ کوئی خدا ہے. پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا، اور نور کو علیحدہ کر کے کہا اب تمہیں جا کے زمانے کو بتانا ہے کہ کوئی خدا ہے. اور اس نور کو علیحدہ کر کے اس نے نور محمد کو ایک مقدس پردے میں رکھ دیا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں اللہ کی حمد کرتا رہا. ان 12 پردوں سے نور محمد کا باہر آنا تھا کہ اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر پسینے کے عوض میں ایک نبی کو بنایا. پسینے کے قطرے گرتے گئے، اللہ نبی بناتا گیا. دنیا والوں عظمت پیغمبر کو پہچانو. پسینے کے قطرے گرتے گئے، اللہ نبی بناتا گیا. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. توجہ ہے نا. دنیا والوں عظمت پیغمبر کو پہچانو. عام انسانوں کا پسینہ گرے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، نبی کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر. دنیا والوں عظمت پیغمبر کو پہچانو. عام انسانوں کا پسینہ گرے تو بیماریاں ہوتی ہیں، نبی کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں. توجہ ہے نا. هو الذی بعث، وہ خدا وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے. دیکھیے عزائے فاطمیہ میں آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل. یقیناً میں نے ابتدائی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ عزائے فاطمیہ کے آیت اللہ خامنہئی کا جملہ ہے کہ میں پورے ملک ایران کا رزق عزائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں. ابتدائی مجلس میں نے جملہ پڑھا. دیکھیں آپ آئے ہیں، توسل کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہماری روایتوں میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے مانگیں. لیکن دنیا نے یہ کہہ دیا کہ نبی سے نہ مانگو، بی بی زہرا سے نہ مانگو، بی بی فاطمہ سے نہ مانگو، علی سے نہ مانگو، امام حسن سے نہ مانگو. کہ کیوں؟
کہا اس لیے کہ جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو آپ کی کیا مدد کریں گے. ایک بہت مشہور لیکچرر جس نے ٹی وی پہ آ کر ایک جملہ کہا، کافر نائک، کہا کہ نبی سے نہ مانگو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کے دندان مبارک ایک جنگ میں شہید ہو گئے. جب وہ اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ سوال سنیے گا پھر جواب سنیے گا. کیا کہا؟ نبی سے نہ مانگو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا چلو نبی سے نہیں مانگتا، بی بی زہرا سے مانگ سکتا ہوں، بی بی فاطمہ سے مانگ سکتے. کہا نہیں ان سے تو اور نہیں مانگ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جب وہ اپنی مدد نہ کر سکی تو تمہاری کیا مدد کرے گی؟ ہم نے کہا چلو امام علی سے تو مانگ سکتے ہیں. کہا ان سے بھی نہیں مانگ سکتا. کیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی، تو جو علی اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر. جب وہ اپنی مدد نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا چلو اس سے مانگتے ہیں جس سے پوری دنیا مانگتی ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. توجہ ہے نا؟ چلو اس سے مانگتے. کہا ان سے تو اور نہیں مانگ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں مارے گئے، تو جب وہ اپنی مدد نہ کر سکے، توجہ، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں نے کہا چلو آج کے بعد میں نبی سے نہیں مانگتا، میں بی بی زہرا سے نہیں مانگتا، میں امام علی سے نہیں مانگتا، میں امام حسین سے نہیں مانگتا، لیکن جناب میرا بھی ایک مشورہ ہے آپ کے لیے، آج کے بعد آپ اللہ سے بھی نہ مانگیے گا. کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس اللہ نے اپنے نبی اور وصی کی مدد نہ کی وہ تم جیسوں کی کیا مدد کرے گا؟ وجہ ہے نا؟ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ. سچے ہیں کون؟ کون سچے ہیں؟ مجھے پوری تاریخ کائنات میں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی سچا نہیں ملا. قرآن مجید کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیں سچ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہمارا سچ اور ایک اہل بیت کا سچ. کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہمارا سچ محتاج ہے کہ واقعہ پہلے ہو خبر بعد میں ہو. آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے مجلس سے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس پہلے ہے خبر بعد میں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جملوں پہ داد دیتے ہیں، بات سمجھ میں آتی تو آپ داد دیتے. خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ، ایک معیار سمجھیے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بارش ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو نہ اسے سچ کہا جائے گا نہ جھوٹ کہا جائے گا. عربی زبان میں اسے انشاء بولتے ہیں. قبلہ توجہ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو نہ اسے سچ کہا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ چاہتا ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں میں، آپ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائیں. کہاں ملیں گے ایسے سچے؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں. یہ غریب شام کا محل، یہ اپنے محل کے باہر کھڑا ہوا ہے. توجہ، سامنے سے امام حسن کا گزر ہوا. اس نے امام کو دیکھ کے ایک جملہ کا اعتراض کے انداز میں، یا حسن اکنت من الصادقین، کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ اب مجھے دیکھنا ہے امام کے جملے پہ آپ کیسے سنتے ہیں. کیا فرمایا؟ کیا کہا اس نے؟ یا حسن اکنت من الصادقین، کیا آپ سچوں میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا لا انا الصدق، ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں. آہا سبحان اللہ. میں نے امام حسن کا جملہ پڑھا، دیکھنا ہے. کہا لا انا الصدق، ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں. کہا اچھا ایسا ہے تو یہ بتائیے کہ اس کھجور کے درخت میں پھل کتنے ہیں؟ میں نے کیا پڑھا آپ کے سامنے؟ اللہ چاہتا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. امام نے کہا 4000. کہا 4000 کا یقین نہیں ہے؟ کہا چڑھا لو اپنی سپاہی کو. شک کی عادت تو تمہاری بہت پرانی ہے، چڑھا لو دیکھ لو. سپاہی چڑھا، کھجور کو توڑا. کہا 1000 2000 3500 3900.
اس کا چہرہ بگڑنے لگا کہ کہیں جو حسن نے کہا تھا وہ سچ نہ ہو جائے. جیسے ہی اس نے کہا 4000 کا حسن آپ نے سچ کہا تھا. جملہ سنیے گا امام کا, حسن آپ نے سچ کہا تھا. کہا نہیں, چونکہ میں نے کہا تھا. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنتے. کہا نہیں, چونکہ میں نے کہا تھا لہذا درخت پہ واجب تھا. مولا آپ واجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس کی اوقات بتا رہے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے. صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر. بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد پر. کیا فرمایا؟ لعنت صدق, ہم سچوں میں سے نہیں بلکہ ہم ہی سچ ہیں. توجہ ہے نا. اللہ چاہتا ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. دیکھیں ایک بیماری ہے جو دبے پاؤں چل رہی ہے, خبر سب کو ہے مگر بے خبر سب ہے. اس بیماری میں جو ملوث ہو گیا وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتا ہے. اس بیماری کا نام ہے جھوٹ. دیکھیں اس بیماری میں جو مبتلا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے سب سے بڑا چالاک میں ہی ہوں. توجہ ہے. یہ بیماری جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے, جوانی کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے بڑھاپے کے منزل تک پہنچ کے دم توڑ دیتی ہے. آپ نے کبھی کسی جھوٹے کو دیکھا کہ وہ کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہر جھوٹا مارکیٹ میں سچا بن کے گھوم رہا ہے, اور سماج ہمارا جو معاشرہ ہے نا اسے حوصلہ دیتا ہے. خبردار کبھی جھوٹوں کی حوصلہ افزائی نہ کیجیے گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ معاشرے نے, سماج نے جب جب جھوٹوں کو عزت دی ہے سماج میں یزید جیسے انسان پیدا ہوئے ہیں. جھوٹوں کا ساتھ نہ دیجیے گا, اس لیے کہ آج جس عزائے فاطمیہ میں آئے ہیں نا وہ دربار میں جھوٹوں پر لعنت کر کے آئی تھی. خبردار, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اچھا ہمارے سامنے معاملہ یہ ہے کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ جھوٹا ہے. پورا گھرانہ کھڑا ہو جائے گا, بچے کھڑے ہو جائیں گے, جھوٹوں کے پیچھے پوری بھیڑ ہے. سچا تو بیچارہ گھر میں بھی اکیلا ہے, نہ بیٹی ساتھ دیتی نہ بیٹا ساتھ دیتا ہے. کس سے کہا جائے؟ اگر کہوں گا تو وہ بیچارہ ناراض ہو جائے گا, کئی سال تک بات نہیں کرے گا, لڑائی پہ آمادہ ہو جائے گا. چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ سے کہتے ہیں میرے مالک ایسے زمانہ آ گیا کہ جھوٹوں کے منہ پر نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹا ہے. کہ تم پریشان نہ ہونا, بس یہ کہتے ہیں نا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. توجہ ہے نا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تمہارا کام ہے بھیج دینا, لعنت کا کام ہے مستحق کو تلاش لینا. تمہارا کام ہے بھیج دینا. لیکن ایک جملہ پڑھ دوں, بھیجنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹے ہوں اور کہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, تو لعنت بعد میں کہیں جائے گی, پہلے آپ کے گریبان تک پہنچ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ لعنت بھیجنے کا حق اسے ہے جس کا دامن پاک ہو. لعنت بھیجنے کا حق اسے ہی ہے جس کا دامن پاک ہو. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ مباہلہ یاد ہے یا نہیں؟ مباہلہ یاد ہے یا نہیں؟ بھائی مباہلے میں ہونا کیا تھا؟ سچوں کو جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کل مباہلہ ہوگا. لوگ رات بھر سجتے رہے, سنورتے رہے. نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا, جمع غفیر دیکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ اتنا بڑا مجمع کیوں ہے؟ کہ یا نبی اللہ ہم بھی چلیں گے. بھائی مباہلے کا منظر دیکھیے گا. کہ یا نبی اللہ ہم بھی چلیں گے. کہ کہاں چلو گے؟ کہ یا نبی اللہ مباہلے میں. اللہ کے نبی نے کہا جسے چلنا ہو چلے, زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. اس اعلان کے بعد لوگوں کو سانپ سونگ گیا. ہمیں بھی معلوم ہو گیا سچے کہاں ہیں جھوٹے کہاں ہیں. ذرا سا منظر یاد دلا دوں. سچا نبی چلا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں ہر جملے کو بہت سائڈ سے نکال رہا ہوں, کھلم کھلا نہیں کر رہا ہوں. توجہ ہے نا. سچا نبی چلا, سچی بیٹی چلی, سچے نواسے چلے, سچا داماد چلا. آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا. سچا نبی چلا, سچی بیٹی چلی, بیٹیاں نہیں گئی. توجہ ہے نا. سچی بیٹی گئی, بیٹیاں نہیں گئی.
اچھا پورے قبیلے سے کوئی آ کے یہ کہہ دیتا یا نبی اللہ چلیے ہم نے جھوٹ بولا ہے ہمیں نہ لے کے جائیے، لیکن ہمارے گھر کے بچوں نے کیا خطا کی ہے، جیسے حسن و حسین بچے ہیں ویسے ہمارے گھر کے بھی بچے ہیں، کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بچے اور ہیں، سیدہ کے بچے اور ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، کسی کا نہ بولنا، ایک مل جل کے اس سے بلند ترین صلوات بھیج دے پر محمد والے محمد پر۔ تھوڑا آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، آگے کافی جگہ ہے، آ جائیے۔ توجہ ہے نا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، فاطمہ تو بس آتم منی، فاطمہ میرا پارا جگر ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقط آزانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ توجہ ہے نا، انا اعطینک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے تو اب آپ نماز پڑھیں، قربانی پیش کرے، انا شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ توجہ ہے، دیکھیں اس سورے کی تفسیر بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے کی ہے۔ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے عالم دین علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے ان تین آیتوں کے انہوں نے ان سورہ کوثر کے جو تین آیتیں ہیں اس کے لیے 25 صفحات پر مشتمل تفسیر کی ہے، تین آیتوں کے لیے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ کوثر کے معنی کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے۔ اتنے سارے معنی بیان کیے انہوں نے کہ کوثر کے معنی، دیکھیں میں آپ کو تاریخ کے دقیق اور عمیق وادی میں لے کر نہیں جانا چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوثر کے معنی کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک سادہ، ایک سمپل مسلمان، ایک سیدھا مسلمان جب سورہ کوثر کی اس آیے کریمہ پہ اس کی نگاہ پڑے تو وہ آسانی سے سمجھ جائے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، کوثر کے معنی کیا ہے۔ توجہ ہے، دیکھیں ہم آپ بیٹھے ہوئے، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ یہاں پر کوثر سے مراد کیا ہے تو بچہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے۔ توجہ ہے، دلیل کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اتنی آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کسی کو کہیں موڑ دیا گیا، کسی کو کہیں موڑ دیا گیا، یہ حقیقت ہے۔ کیسے معلوم چلے گا؟ علامہ فخر الدین رازی بہت بڑے عالم دین ہیں، اہل سنت والجماعت کے، معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، 15 یا 25 معنی بیان کیے ہیں کوثر کے۔ ان میں سب سے پہلے معنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ کوثر سے مراد قرآن ہے، یعنی پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے۔ ابھی میں آخری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، انا شانیہ کا ہوا الابتر، پیغمبر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ میں صرف 2 آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، شاید اس جملے پر خاموشی چھا جائے، لیکن بات سنیے گا، بہت آسانی سے شاید آپ تک بات پہنچ جائے۔ علماء کرام کی موجودگی ہے، اصلاح کی غرض سے حاضر ہو گیا ہوں۔ کوثر کے معنی کیا ہے کہ علامہ فخر الدین رازی بیان کر رہے ہیں، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد وحی و الہام ہے، کوثر سے مراد علم پیغمبر ہے، پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، یعنی ابھی صدیقہ طاہرہ کی ذات نہیں آئی، پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، پیغمبر ہم نے آپ کو وحی و الہام عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے۔ توجہ ہے، اتنے سارے معنی بیان کرنے کے بعد کوثر سے مراد وہ نہر ہے کہ جو جنت میں جاری ہے، یہ معنی بیان کیے۔ اتنے سارے معنی بیان کرنے کے بعد سب سے نیچے انہوں نے یہ لکھا کہ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے، سب سے نیچے بریکٹ میں حاشیے پر لکھا انہوں نے کہ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے، اوپر اتنے سارے معنی بیان کر دیے۔ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں آپ کو تفسیر کے دقیق اور عمیق وادی میں لے کر نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں ایک عام مسلمان جب ان 3 آیتوں کو پڑھے تو سمجھ جائے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ میں نے چلیے علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، سب مل کے سوال کرتے ہیں آپ کی طرف سے۔ علامہ صاحب آپ نے کہا کوثر سے مراد علم پیغمبر،
کوثر سے مراد حلم پیغمبر، کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد وہ نہر کہ جو جنت میں جاری ہے، کوثر سے مراد وحی و الہام لیا گیا۔ ترجمہ کیجئے، پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر ہم نے آپ کو حلم عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ تیسری آیت کا ترجمہ میں نے نہیں کیا۔ پیغمبر ہم نے آپ کو وحی و الہام عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر ہم نے آپ کو وہ نہر عطا کیا کہ جو جنت میں جاری ہے، نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ علامہ صاحب پہلی اور دوسری آیت میں ربط ہے، مگر تیسری آیت کے معنی ملا کے بتائیے آیت کہاں جا رہی ہے؟ بس جملے سبحان اللہ، میں آپ پر لاکھوں سلام ہو کہ علامہ صاحب تیسری آیت کے معنی ملا کے بتائیے آیت کہاں جا رہی ہے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ کیجئے۔ پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، آپ کا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ جناب والا علم کا بے اولادی سے کیا ربط ہے؟ پیغمبر ہم نے آپ کو علم عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ جناب والا علم کا بے اولادی سے کیا ربط ہے؟ قرآن کا بے اولادی سے کیا ربط ہے؟ قرآن نے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بے ربط باتیں نہیں کی، جہاں بھی باتیں کی ہے ربط کے ساتھ۔ والعصر زمانے کی قسم، والتین تین کی قسم، زیتون کی قسم، کہیں اللہ نے بے ربط باتیں نہیں کی ہیں۔ علامہ صاحب پہلی اور دوسری آیت میں ربط ہے، تیسری آیت کے معنی ملا کے بتائیے آیت کہاں جائے، میں جملہ پہنچا دوں، بتائیے آیت معنی کہاں جا رہے ہیں؟ علم کا بے اولادی سے کیا ربط ہے؟ میں آیا بہت دور کا سفر طے کر کے، رات بھر کا سفر طے کر کے، میرے سر میں درد تھا، یہاں پر کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہوا مولانا صاحب؟ کہا میرے سر میں درد ہے، رات بھر کا سفر طے کر کے آئے ہیں، میرے سر میں درد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، قلم اٹھایا، ایک نسخہ اٹھایا اور نسخہ لکھ دیا، مولانا صاحب یہ ٹیبلٹ ہے سر کے درد کی، اسے لیجئے، جائیے گھر، کھائیے گا، سو جائیے گا، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ہنسی آئی آپ کو؟ مسکراہٹ آئی آپ کے چہرے پر؟ آپ کی حسین مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر کے تیسرے جملے کا تعلق نہ میرے جملے سے ہے، نہ میری بیماری سے ہے، نہ میرے مرض سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جملہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب تین جملے بولتا ہے، جب تین سینٹینس بولتا ہے تو تینوں میں ربط ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کوثر کا ترجمہ علم کے کرنے سے، حلم کے کرنے سے، قرآن کے کرنے سے شانیہ کا ہوا لبتر کی آیت کو کہاں لے کے جائیں گے جب تک یہ نہ مان لو کہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے۔ اب ترجمہ کرو، پیغمبر ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، اب نماز پڑھو، قربانی پیش کرو۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ اب ترجمہ کیجئے، اب کہیے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے آپ کو صدیقہ طاہرہ عطا کی ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی پیش کیجئے، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اللہ نے پورے قرآن میں بے ربط باتیں کہیں نہیں کی ہیں، جہاں بھی باتیں کی ربط کے ساتھ باتیں کی ہے۔ وَإِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دنیا یہ کہتی تھی نبی کے پاس مال نہیں ہے، نبی کے پاس آل نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے دونوں کے لیے آیتیں بھیجی۔ کچھ نے کہا نبی کے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے آیت بھیجی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کچھ نے کہا نبی کے پاس پیسہ نہیں ہے، نبی کے پاس مال نہیں، نبی تو غریب ہے، نبی تو نعوذ باللہ فقیر ہے، نبی کے پاس مال نہیں ہے۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات، جو اپنے آپ پر فخر و مباحثت کیا کرتے تھے، اسی لیے کہتے دولت پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ گھمنڈ ہے جو تمہیں مٹی میں ملا کے خاک کر دیتا ہے۔ خبردار، کبھی دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ سونے چاندی ہیرے جواہرات، جن کے پاس پیسہ مال و جائیداد کا، نبی کے پاس مال نہیں ہے، نبی کے پاس آل نہیں ہے، نبی کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے آیت بھیج دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ وسیلہ بھی کسے بنایا؟ بی بی خدیجہ کو۔
توجہ ہے نا, وسیلہ کس نے بنایا؟ بی بی خدیجہ کو. کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو مخلص پایا تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. اب کیسے مالدار بنایا؟ اگر اپنے کسی عالم کا حوالہ دوں تو محبت کہلائے, لیکن اگر کوئی غیر بول اٹھے تو وہ سند بن جائے. بھائی امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو غنی بنایا تو وہ امت کے خزانے سے نہیں بنایا, خدیجہ کی دولت سے بنایا. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا, کہ نبی کے پاس مال نہیں ہے, نبی کے پاس آل نہیں ہے, نبی کے پاس اولاد نہیں ہے. اللہ نے پھر آیت بھیج دی, انا آتیناک الکوثر. توجہ ہے نا, انا آتیناک الکوثر, پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اسے کیا کہیے کہ مال کا ذریعہ بھی خدیجہ بنی اور آل کا ذریعہ بھی خدیجہ بنی. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا, کہ نبی کے پاس مال نہیں ہے, نبی کے پاس اولاد نہیں ہے. دیکھیں بی بی زہرا دربار میں اپنا حق مانگنے گئی, جذبات پہ کنٹرول کیجئے گا. بی بی زہرا دربار میں حق مانگنے گئی, حق نہیں دیا گیا, واپس کر دیا گیا, توہین جناب سیدہ کی گئی, نعوذ باللہ. توجہ ہے نا. دیکھیے دنیا نے عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں پہچانا. دیکھیے ایک ہے وعدہ جناب سیدہ اور ایک ہے دعوی جناب سیدہ. دعویٰ اور وعدہ دو لفظ یاد رکھیے گا. جناب سیدہ دربار میں پہنچی, اپنا حق طلب کیا, نہیں دیا گیا. دعویٰ کیا بی بی زہرا نے, ایک ہے دعویٰ ایک ہے وعدہ. عید کی رات آئی, بچوں نے کہا اماں کل سارے بچے نئے لباس پہنیں گے, کیا ہمارے پاس لباس نہیں ہے؟ کیا کہا؟ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سلنے گئے ہیں. جملہ سنتے رہتے ہیں آپ, نہ کپڑے خریدے تھے نہ درزی کو دیے تھے. صبح ہوئی رضوان درزی بن گیا. توجہ ہے نا, کہ میں حسنین کا درزی ہوں. دنیا والوں عظمت زہرا کو پہچانو, جس کا وعدہ اتنا پکا ہو اس کا دعویٰ کتنا پکا ہوگا. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر. لیکن دنیا نے نہیں تسلیم نہیں کیا. میں ان دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہارے پاس قرآن مجید ہے؟ کہ جی ہے. کہ تم نے جناب مریم جناب عیسیٰ کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا کہ جب جناب مریم کی آغوش میں ایک بچہ آیا تو لوگوں نے منہ بنایا. اللہ نے کیا کہا؟ معصومہ. لوگوں نے کہا مریم سوال کر رہے تھے, ایک معصومہ سے, ایک بڑی ہستی سے سوال کر رہے تھے, یہ آپ کے پاس بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ آپ ان کے کلام کا جواب نہ دیجئے گا. جملہ پہنچا دوں, اللہ نہیں چاہتا کہ معصومہ کسی گستاخ کے کلام کا جواب دیں, چاہے وہ سلام کا جواب ہو یا کلام کا جواب ہو. اللہ نہیں چاہتا. جناب مریم نے اشارہ کیا, جناب عیسیٰ گویا ہوئے انی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبی, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. میں کہوں گا جناب عیسیٰ تہمت لگی تھی بی بی مریم پر, قصیدہ اپنا کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ میں شان معصوم بتا رہا ہوں کہ جس کی ماں معصومہ ہو اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جس کے شوہر امام ہو, جس کے بیٹے امام ہو, جس کا بابا نبی ہو, توجہ ہے نا, اسے دلیل کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن جھٹلایا گیا. دنیا والوں نے عظمت جناب زہرا کو نہیں پہچانا. لیکن روایت کے جملہ سنیے گا, یہ جملہ سننے میں بہت آسان ہے کہ بی بی دربار میں گئیں, لیکن وہ بی بی کہ جس کے سر پہ چادر رہتی تھی, بی بی کا خود یہ جملہ ہے جناب اسما سے, کہ اسما مجھے ایک چیز سے بہت حیا آتی ہے. کہ بی بی کس بات سے حیا آتی؟ کہ اسما جب میرا جنازہ اٹھے گا نا لوگ میرے قد کو دیکھ لیں گے. اسما میں آج تک کسی کے سامنے نہیں گئی, جب دربار میں گئی تھی تو بیبیوں کے جھرمٹ میں گئی تھی. بڑے قیامت خیز دن ہے ارباب ازاں. اس بی بی اس مظلومہ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں جس کے پسلیوں کی 4 ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. میں نے مصائب کا فقرہ پہنچا دیا, آپ نے سن لیا ارباب ازاں.
اس بیوی کا غم منانے کے لیے آئے ہیں جس بیوی پہ ہم کھل کے نہیں روک سکتے. اگر آج بھی آپ جائیں بڑی حسرت ہوتی ہے, بڑی تمنا ہوتی ہے. کربلا جاتے ہیں دل کھول کے رو لیتے ہیں, مولا عباس کے روضے پہ جاتے ہیں دل کھول کے رو لیتے ہیں. لیکن ہائے سیدہ جس کی قبر آج بھی دھوپ میں ہے, آپ جاتے ہیں بڑی تمنا ہوتی. یہاں بیٹھے بیٹھے اب کاش زندگی میں اتنا لمحہ اتنا موقع مل جائے کہ بی بی سیدہ کی قبر پہ گریہ کر سکے. ارباب اعضا بڑے قیامت خیز جملے ہیں. پتہ ہے ارباب اعضا, سید سجاد سے سائل نے سوال کیا, مولا آپ کا صبر بڑا تھا, آپ کے بابا کا صبر بڑا تھا یا آپ کے دادا کا صبر بڑا تھا؟ دیکھیں مولا کائنات کے صبر کا عالم کیا تھا. مولا سجاد کہتے سائل تو نے انصاف نہ کیا, میرے دادا کا صبر زیادہ بڑا تھا. وہ کہتا مولا علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل آپ کے بابا نے نکالا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے آپ کے بابا نے اٹھائے, اور محمد کا لاشا آپ کے بابا نے اٹھایا, پھر آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا؟ سنیں گے مولا کا جملہ. مولا کہتے ہیں سائل میرے بابا کے زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں ہیں جو میرے بابا پہ آئی تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئی. پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہداء کی گردن ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹی جائے. یہ مصیبت بھی آئی تو صحیح مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. دوسری مصیبت یہ ہے کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ پھوپھیوں کے سروں سے چادریں ان کی زندگی میں کھینچی جائے, چھینی جائے. یہ مصیبت بھی آئی تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئی. شام غریبہ آسمان کربلا نے عجیب منظر دیکھا جب لیلا کے سامنے اکبر کا گلا کاٹا گیا, جب ام فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹ دی گئی, جب رباب کے سامنے اصغر کو 2 بار شہید کیا گیا. اس کے بعد مولا سجاد رونے لگے کہ سائل انصاف کر, میرا دادا زندہ تھا, میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی تھی. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے. امام حسن سے کہنے والوں نے کہا مولا, امام حسن نے ایک سائل کو خواب میں نصیحت کی. ایک ذاکر ایک خطیب کہتے ہیں کہ مولا حسن آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں تو میرے پورے مسائب بیان نہیں کرتا. امام حسن کہتے ہیں, وہ خطیب کہتے ہیں مولا میں آپ کے پورے مسائب بیان کرتا. کہا نہیں تو میرے پورے مسائب بیان نہیں کرتا. سنیں گے امام حسن کا جملہ. کہا نہیں تو میرے پورے مسائب بیان نہیں کرتا. کہا مولا میں آپ کے یہ بھی مسائب بیان کرتا ہوں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے. میں آپ کے یہ بھی مسائب بیان کرتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے اٹھ کے قبرستان گیا, دفن ہوئے بغیر واپس آ گیا. کہا نہیں تو میرے پورے مسائب نہیں پڑھتا. کہ مولا اور مصیبت کیا ہے؟ کہ میرے پورے مسائب یہ ہے کہ میں کم سن تھا, میں چھوٹا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ ملعون نے دروازے میں آگ لگائی, میری مادر و دیوار کے بیچ پس گئی. اجرکم اللہ, میں دیکھ رہا تھا, میں کم سن تھا, میں چھوٹا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ماں کے پہلو میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. ارباب اعضا میں مصائب کا وہ فقرہ آپ تک پہنچا دوں. ارباب اعضا ایران کے ایک عالم دین ہیں, ان سے جب ایک خطیب مجلس پڑھ کے اترے نا, کیا دیکھا ایک شخص ہے کہ جو مجلس میں بیٹھا ہوا دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے. عالم دین اس کے قریب گئے کہ میرے بھائی میں نے مجلس میں کون سا ایسا جملہ پڑھ دیا جو تو برداشت نہ کر سکا؟ کہ قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی بدن کی ہڈی ٹوٹ جائے نا, میں اس سے بڑا مصائب کا فکر نہیں پڑ سکتا. اگر کوئی بدن کی ہڈی ٹوٹ جائے نا, جب ہڈی ہلتی ہے نا تو انسان کو درد ہوتا ہے, لیکن جب انسان کی پسلی ٹوٹ جائے, جب انسان سانس لیتا ہے, انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اس بات پہ رہا ہوں کہ بطول بعد وفات پیغمبر 75 دن 4 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا. ارباب اعضا آپ نے علامہ امینی کا نام سنا ہے, صاحب الغدیر, جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے. ان سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ جب سے آپ حج پر آئے ہیں ایک مرتبہ بھی مسجد نبوی میں باب جبرائیل سے داخل نہیں ہوئے, جبکہ شیعوں کے عام مستحب ہے اس دروازے داخل ہونا. کہا نہیں میں اس دروازے داخل نہیں ہوتا. کہا کیوں؟ کہ جب بھی میری نگاہوں کے سامنے وہ دروازہ آتا ہے, میری نگاہوں کے سامنے آگ کے شعلے آنے لگتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدہ در و دیوار کے بیچ کھڑی ہے. مصائب کے فقرے ہیں ارباب اعضا, مصائب کے فقرے ہیں. میں کیسے اس جملے کو پہنچاؤں جب سیدہ در و دیوار کے بیچ کھڑی تھی نا, یہ مصائب کا فقرہ ہے ارباب اعضا. مقتل سے بیان کر رہا ہوں. جب سیدہ در و دیوار کے بیچ کھڑی تھی نا, ایک کیل جو سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوئی. اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے. جانتے کتنا احترام تھا در سیدہ کا, پیغمبر کتنا احترام کرتے. جب پیغمبر اسلام کے آخری لمحات تھے نا
کیا دیکھا کہ بی بی بار بار دروازے پہ جاتی ہیں کہ سیدہ آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہ بابا نہ جانے کوئی عرب ہے دروازے پر دق الباب دے کر کہتا مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ اے بابا میں کہہ دیتی ہوں کہ میرا بابا بہت بیمار ہے۔ کہا بیٹی تم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کہا بابا میں چہرہ نہیں دیکھا کرتی، ہاں صرف لباس دیکھا، لباس عربوں والا تھا۔ کہا بیٹی تم نے پہچانا نہیں؟ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت تھا، یہ تمہارے احترام میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہے کہ سیدہ اجازت دے تو داخل ہو۔ یا رسول اللہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ در سیدہ ہے، یہاں انبیاء و ملائک بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ اے مسلمانوں میری شہادت کے بعد در سیدہ پہ آگو لکڑی لے کے جمع نہ ہونا۔ ہم نے دیکھا بعد وفات پیغمبر اتنے مصائب پڑھے کہ بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہ صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ مجلس کا آخری جملہ ارباب اعظم مصائب کا جی کھول کے پرسہ پیش کیجئے گا۔ ارباب اعظم 4 میتیں ہیں جنہیں غسل دینے والے دہاڑے مار کے روئے، 4 میتیں۔ پہلا جنازہ میرے 7ویں امام کا جنازہ ہے، مصائب کا آخری فقرہ۔ پہلا جنازہ میرے 7ویں امام کا جنازہ ہے۔ جب مولا غسل دے رہے تھے نا ایک چیخ ماری کہ کیوں؟ کہ اس طریقے کا جنازہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بڑے آرام سے مصائب کا آخری فقرہ ہے۔ دوسرا جنازہ میرے 4تھے امام کا جنازہ ہے۔ جب مولا باقر غسل دے رہے تھے نا ایک چیخ ماری، کوفہ و شام کا بازار یاد آ گیا کہ ہائے بابا آج بھی آپ کے پشت پہ تازیانوں کے نشان۔ آخری جملہ ارباب اعظم۔ تیسرا جنازہ حسین کی بچی کا جنازہ ہے، زندان شام میں غسالہ غسل دے رہی تھی، ایک چیخ ماری، کسی نے کہا خیر تو ہے کہ جب میں نے سکینہ کے جسم سے کپڑے کو الگ کیا کپڑے کے ساتھ بدن کی کھال آ گئی۔ میں اس سے بڑے مصائب کے فکر نہیں پڑ سکتا۔ 4تھا جنازہ رسول کی بیٹی کا جنازہ، شب کے سناٹے میں علی غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے کیا دیکھا سیدہ کے ہاتھ پہلو پہ آئے، کہا سیدہ پہلو سے ہاتھ ہٹائیے۔ اب جو پہلو سے ہاتھ ہٹا علی کے ہاتھ سے غسل کا جام گرا۔ بوسر و قمبر نے سوال کیا خیبر و خندق کو فتح کرنے والے علی آج چیخ مار کے کیوں رہے؟ کہ اے سلمان سیدہ اتنی صابرہ تھی پہلو شکستہ ہو گئے، علی سے شکایت بھی نہ کی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔